کینیڈا والے شوز کا انتظار بہت ہے سب کو. وہ کیا کوئی ہم نے کوئی سانپ نہیں نکالنا, سیدھے سیدھے سے شوز ہیں. وہ کیا ہے, ہم نے اپنے جتنے بھی ویلاگز بنائے ہیں, جتنے انڈور آؤٹ ڈور ہم نے کام کیے ہیں چھوٹے موٹے سادہ سے طریقے کے ساتھ, وہ ہم منڈے ٹو وینسڈے کمنگ منڈے سے شروع کر رہے ہیں. السلام علیکم. خبرار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. دین آزاد شو کا آغاز کریں گے شخصیت کے ساتھ, اور آج کی شخصیت ہیں اسرار احمد عرف ابن صفی. ابن صفی کا شمار نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے اہم ڈیٹیکٹیو سٹوری ٹیلرز میں ہوتا ہے, اور اس کے لیے سند ہے اگاتھا کرسٹی کے خطوط اور ان کی اپریسیشن. آپ کی کہانیاں نہ صرف جرمن, فرینچ, نارویجن اور ہندی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئیں بلکہ انگریزی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئیں اور بہت شہرت حاصل کی. ابن صفی 1928 میں الہ آباد کے ایک قصبہ نارا میں پیدا ہوئے. الہ آباد کا نیا نام آپ جانتے ہوں گے, پریاگ راج, اور یہ اس کا نام پرانا ہے. الہ آباد سے پہلے اس کا نام پریاگ راج تھا. ایک ایسی ہی مثال پنجاب میں بھی موجود ہے. کون سا شہر؟ ساہیوال, مونٹگومری, پھر ساہیوال. آپ کا تعلق ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تھا. نوح ناروی مشہور شاعر, داغ دہلوی کے شاگرد اور ابن صفی کے ماموں تھے. نوح ناروی داغ کے جانشین بھی تھے, اور داغ کے جو 40-50 شاگرد تھے وہ بعد میں نوح ناروی کے شاگرد ہو گئے تھے. واہ. اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن صفی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات ایک ہی ہے, یعنی 26 جولائی. 26 جولائی, اور بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا ان کا, 52 ایئرس. اب 52 سال کیا عمر ہے. چنانچہ اپنے ماموں کی نسبت سے آپ علم و فضل سے متعلق رہے. ابتدائی دور میں ہی ٹھیک ٹھاک پڑھنا لکھنا شروع کر دیا. آگرہ یونیورسٹی سے آپ نے بی اے کیا, اور اسرار ناروی کے نام سے آپ نے مشق سخن کا آغاز کیا. شاعری وائری شروع کی, لیکن شاعری میں کوئی لمبا چوڑا نام پیدا نہیں کر سکے. شاعری کی کتابیں ایڈٹ کرتے تھے, پروف ریڈنگ کرتے تھے, لیکن نام ان کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ نثر کے حوالے سے. یہ الہ آباد چونکہ بہت مردم خیز خطہ ہے, بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے. ابھی حال ہی میں ایک بہت بڑے ناولسٹ, ایک بہت بڑے نقاد انتقال فرما گئے. بہت بڑا نام شمس الرحمان فاروقی. ہی واز فرام الہ آباد. پنڈت جواہر لال نہرو واز آلسو فرام جواہر لال نہرو الہ آباد. ایک بہت بڑے ادیب نہیں تھے, لیکن رائٹر البتہ ضرور تھے, اور بہت ادب شناس انسان تھے. سخن فہم ضرور تھے, اگر سخن ور نہیں تھے تو سخن فہمی ختم تھی. اور ان کے دوستوں میں بہت بڑے بڑے شعراء شامل تھے, جن میں سر فہرست جوش ملی آبادی اور علامہ اقبال. علامہ اقبال, آف کورس علامہ اقبال. الہ آباد خطہ ہی ایسا ہے. ایک اور بھی شاعر میں الہ آبادی انہوں نے اکبر الہ آبادی. اکبر الہ آبادی. اور اسی دور میں تھوڑے سے جونیئر سید مصطفیٰ زیدی, جی, another الہ آبادی. دس از احمد آباد. سن 52 میں ابن صفی پاکستان آ گئے. اب میں نے دیکھا کہ سن 52 میں اور بہت سے لوگ ارلی 50s میں, اینی آپا بھی ارلی 50s میں ہی آئی تھی. جوش صاحب بھی 50s ہی میں آئے. جوش صاحب بھی 50s میں آئے تھے, ارلی 50s میں. نثار بزمی صاحب, ناشاد صاحب, یہ ارلی 50s. اچھا جی, کراچی میں آپ کا قیام لالو کھیت کے علاقے میں تھا. یہ ناظم آباد کی طرف یہ جگہ ہے, میں نے دیکھ رکھی ہے. بہت گنجان آباد, کنجسٹڈ, ٹریفک کی تباہ کاریاں. کراچی میں ابن صفی درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے. ایک حادثاتی وجہ بنی ان کے اتنے بڑے ڈیٹیکٹیو سٹوری ٹیلر بننے میں, کہ شام کے وقت بہت سے دوست بیٹھے تھے,
گفت و شنید ہو رہی تھی، اور ایک بات جس پر بڑی گرما گرم بحث چل رہی تھی کہ اردو ادب اب فحش نگاری کی نظر ہوتا جا رہا ہے. اب جو جتنی obscenity کا استعمال کرتا ہے اتنا ہی ہٹ ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے اس وقت ہدف ان کا منٹو ہوگا، عصمت چغتائی ہوں گی، اور چند دیگر لوگ. یہ میرا گمان ہے، آئی ایم ناٹ شیور. جس پر انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ نہیں، میں دلچسپ لٹریچر کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے فحش نگاری. دیکھیں منٹو کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ یونرا ہی اور تھا، لیکن سب بہت کنٹروورشل رہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ایک نیش اس کی آڈینس تھی. جس نے منٹو کو پڑھنا ہے اس نے پڑھنا ہی پڑھنا تھا. اور منٹو بلا شبہ بہت بڑا رائٹر. یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج تھی کہ منٹو کو فحش نگاری کے حوالے سے بلکہ دھر لیا جاتا تھا ہر دوسرے تیسرے دن، جس طرح کے وہ تھے، بے خوف تھے. اب منٹو کے ساتھ میرا واحد اختلاف یہ ہے، ایک ادنا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، کہ بعض چیزیں اوائڈ کی جا سکتی ہیں. مسٹ یو شاؤٹ ایٹ دا ٹاپ آف یور لنگس؟ اب آپ نے ایک یورینل کو بنیاد بنا کر، کیپٹل سینما تھا یہ پتہ نہیں کون سا سینما، اس کے اوپر ایک نہایت شاندار مضمون لکھ مارا، موتری. اب اس کا نام ہے موتری. اور جس طرح کی ایکسپلینیشن اس بندے نے اس موتری کی کر دی ہے، اس غلاظت کی، اس ٹوائلٹ کی، چارلز ڈکنز کیا کرتا ہوگا، ٹامس ہارڈی کیا کرتا ہوگا. کمال. جب ایک لکھاری ڈٹائی پہ اتر آئے کہ میں نے اس کو ایکسپلین کر کے رہنا ہے، بلا شبہ اس تحریر کو، میرے کہنے پہ اگر آپ تھوڑا سا ذوق رکھتے ہیں تو، اور اس کو ری ڈسکور کرنا چاہتے ہیں تو موتری پڑھیے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ مضمون پین سے نہیں لکھا گیا، یہ کیمرے سے لکھا گیا. ٹوبا ٹیک سنگھ بڑا اچھا. ٹوبا ٹیک سنگھ تو سیدھی ایک کہانی ہے نا، بڑی شاندار کہانی ہے. یہ جان لیوا کہانی ہے. میں بندہ سر دھنتا رہ جاتا ہے کہ یار ایسی باریکیاں اس بندے نے دیکھی. لگتا ہے جیسے اس ٹوائلٹ میں اس بندے نے 10 سال گزارے. اچھا جناب، پھر اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ بھیجا ہوگی. انہوں نے ایک سیریز لکھی جاسوسی دنیا اور ایک عمران سیریز، دونوں میں تقریباً 100 ناولز دونوں میں لکھ مارے، اور اتنی پاپولیرٹی ملی، اتنی پاپولیرٹی. ایک بہت بڑے محقق اور نقاد اردو ادب کے حسن عسکری، وہ کہنے لگے کہ اردو نثر تو نام کو بھی نہیں ملتی اب. تو ابو الخیر کشفی نے انہیں چند ناولز ابن صفی کے بھیجے. وہ پڑھ کے حیران رہ گئے، اشش کرنے لگے، اور جب بھی ان سے ملاقات ہوتی کہتے یار کوئی نیا ناول نہیں آیا اس کا. واہ. ایک سے ایک بڑھ کر ان کے عشاق، جن میں صدر ایوب بھی شامل تھے، ڈاکٹر ایکیو خان شامل تھے. جی. شاید اس لیے بھی کہ چونکہ بیک گراؤنڈ اتر پردیش تھا، ان کا لکھنے کا انداز اس پرسپیکٹو کو، اس کلچر کو وہ سمجھتے تھے، کیونکہ ان کا تعلق مدھیہ پردیش سے تھا، بھوپال سے تھے. اور ایک اور رائٹر تھے غالباً تیرتھ رام فیروز پوری، جن کا کیریکٹر تھا انسپیکٹر پرمود. بہت ہی وہ بھی زبردست کیریکٹر تھا، ملتا جلتا. وہ ان سے پہلے لکھتے تھے. جی. ان کا پہلا ناول تھا دلیر مجرم. واہ. دلیر مجرم پہلا ناول، اور سپر ہٹ ہوا. پھر چل کرنل فریدی، سارجنٹ حمید، یہ دونوں ایک بڑا زبردست ڈوو تھا. اور ایک ان کا میں ناول اکثر اس کا تذکرہ کرتا ہوں، رائفل کا نغمہ. واہ. یہ مزاح نگاری بھی کرتے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عمران جو کیریکٹر ہے وہ ایکچولی ایک کامک کیریکٹر تھا ان کا. یہ چونکہ اپنے ناولز خود چھاپا کرتے تھے، انہوں نے 2 مہربانیاں کی اپنے قارئین پہ. ایک تو پیپر بیک ایڈیشنز چھاپنے شروع کیے، نیوز پرنٹ پہ جو سستا ایڈیشن ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی جیب پہ بوجھ نہ پڑے. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، میں خود گزارش کرتا رہا ہوں کہ بڑی
تو گودو کرنی پڑتی تھی کیونکہ ہر مہینے ان کا ناول آ جاتا تھا نیا. یہ بھی ایک مہربانی وہ کرتے تھے ہر ماہ. جیسے منتھلی ایک میگزین چھپتا ہے نا, بالکل اسی طرح, جس سے پھر ایک ٹرینڈ بنا جاسوسی ڈائجسٹ ایوری منتھ. تو یہ جاسوسی ناول آتا تھا ایوری منتھ. سب کو بڑی شدت سے انتظار ہوتا تھا, حتیٰ کہ لوگ کئی دن پہلے ہاکر سے, نیوز ایجنسیز سے کہنا شروع کر دیتے تھے کہ بھی جو ہی یہ آئے آپ نے میری کاپی ابھی سے بک کر لو. واہ اور جاوید اختر اس کا تذکرہ کرتے ہیں. سر جوید اختر کیڑے بلا جاوید اختر شبانہ اعظمی والے, شعلے والے, وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تمام جمع پونجی ان کے ناولوں پہ خرچ کر دیتا تھا, واہ اور مجھے کہتے ہیں لت پڑی ہوئی تھی, میں ان کی سٹوری کبھی جانے نہیں دیتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 250 ناولز جوید صاحب نے پڑھے نہیں. اکثر نے بھی پڑھے ہوئے, کیونکہ جس کو یہ لت پڑی ہوئی تھی نا, وہ تو پھر کہتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ میری نظر سے نہیں گزرا, وہ بھی اٹھا لو, یہ بھی اٹھا لو, یہ بھی اٹھا لو, کیونکہ یہ پڑھنے بالکل ایسی ہے جیسے خبر ہار دیکھنے کی عادت پڑ جائے نا. جی ایسے ہی لوگ تو کہتے آپ کو اگر محسوس ہو کہ فلاں ایپیسوڈ میں نے نہیں دیکھی ہوئی, او ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے, واپس چلو یہ دیکھنی ہے بھائی. اور اس کام کو آسان کر دیا ہے یوٹیوب نے. جی ایسے ہی آلدو فریش کا مزہ ہی اور ہے, کیونکہ فریش جو ہے اس کے اندر آپ کو کرنسی ملتی ہے, کرنٹ افیئرز مل جاتے ہیں. جی ایسے ہی تو وہ کہتے ہیں کہ گبر سنگھ کا کیریکٹر میں کریٹ نہ کر پاتا اگر میں نے ابن صفی کو نہ پڑھا ہوتا. واہ 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 موگیمبو موگیمبو ان کی ایک اور کریشن, کہتے ہیں موگیمبو کا کیریکٹر بھی آئی پیکڈ فرام. ایکچولی یہ انسپریشن ہوتی ہے جو کہیں سے ملتی ہے. انسپریشن لیتے ہوئے انہوں نے موگیمبو اور گبر سنگھ, آپ کو یاد ہے نا کہ شعلے ان 2 رائٹرز نے لکھی تھی, ایک فرحان کا والد, دوسرا سلمان کا والد, سلیم جاوید, سلیم خان اینڈ جاوید اختر. کیسے بڑے بڑے نام تھے. پھر چیز بھی تو نظر آتی ہے نا, پھر پتہ بھی تو چلتا ہے کہ بھائی یہ ہے اس کے پیچھے. میں ایک دفعہ سن رہا تھا ایک گانا, ہوا سے موتی برس رہے ہیں, فضا ترانے سنا رہی ہے. میں اتنا امپریس ہوا لیرکس سے, پوئٹری سے, میں نے کہا یہ روٹین سے ہٹ کے, حالانکہ بہت بڑے بڑے فلمی شاعر, قتیل شفائی, فیاض ہاشمی, تنویر نقوی, سیف الدین سیف, مسرور انور, بہت بڑے بڑے نام ہیں. لیکن میں نے کہا یہ ہٹ کے, یہ پتہ کرنا پڑے گا. تھوڑی سی تحقیق کی تو عقدہ کھلا, جوش ملی آبادی ہے, واہ آگ کا دریا, یہ سارے گانے جوش ملی آبادی کے, حتیٰ کہ ایک ترانہ بھی. واہ پی ٹی وی میں کوشش کی گئی ان کے کاموں پر ڈرامے بنانے کی, فلمیں بھی بنی, لیکن ناقص ڈائریکشن کی وجہ سے, ناقص پروڈکشن کی وجہ سے فلمیں دھری کی دھری رہ گئیں. اور جو ٹی وی کے لیے جو ایک بہت تگڑی سیریز بنانے کا ارادہ کیا جا رہا تھا, اس کا نام رکھا گیا ڈاکٹر دواگو. ڈاکٹر شواگو اس دور کا بڑا سپر ہٹ آئٹم تھا, ڈاکٹر دواگو. صحیح ڈاکٹر دواگو بہت چلتا, کیونکہ کامیڈی بھی تھی, تھرلر تھا, سسپینس تھا. لیکن وہ اس لیے بیچ میں رہ گیا کہ ضیاء الحق کا مارشل لا آ گیا, اور اس طرح کی چیزوں کو اس وقت بہت شک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. کھل کھلا کے ہنسنے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. یہ کیا کام ہے, یہ بھی کوئی کام ہے. ضیاء الحق ایک بڑا ہی خوش کیریکٹر تھا. اور ابن صفی نے پی ٹی وی کا بائیک آؤٹ کر دیا تھا اس کی وجہ سے. جی, انہوں نے وہ ڈرامہ بنایا لیکن دکھایا نہیں. اب ان کے صاحبزادے احمد صفی اپنے والد کا سارا کام وہ آڈیو ویڈیو میں کنورٹ کر رہے ہیں, اور میری ان سے گزارش ہوگی کہ ویڈیو کے حوالے سے ہماری خدمات حاصل کریں, ہم سے رابطہ کریں, ہمارے پروڈیوسر بلال سے, فیصل شیرجان صاحب سے, کیونکہ وہ کئی دفعہ مجھے کہہ چکے ہیں کہ انہیں کرنا چاہیے, یہ ریڈو ہونے چاہیے. وہ جن کے اوپر بنایا بھی گیا کچھ, وہ اس دور میں تھا, اب کریں گے تو بہت ہی بہتر کریں گے. تو اف یو آر انٹرسٹڈ احمد صفی صاحب, تو ہم حاضر ہیں, اس لیے بھی کہ آپ کے تو والد تھے, ہمارے ہیرو ہیں. سر آپ کو لگتا ہے کہ 25% لوگ ابھی بھی فالو کر رہے ہیں وہ کتابوں کو؟
इस दौर में भी? 5% भी नहीं, 5 भी नहीं سر یہ بک فیئرز ہونے چاہیے, مختلف شہروں میں ہوتے ہیں بھائی, سب کچھ ہونا چاہیے بشرطے کہ بکس پڑھنے والے بھی تو ہوں. ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا نہیں کرو. سر, میں نے دیکھا ہے یوتھ بڑی آتی ہے اور بہت ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں, پہلے سے زیادہ بکتی ہیں کتابیں اب, مگر پتہ نہیں چل رہا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں. بکتی پہلے سے زیادہ ہیں, چھپتی بھی پہلے سے زیادہ. میرا خیال ہے لائبریریوں کی نظر ہوتی ہیں. نہیں, لاکھوں لوگ آتے ہیں کراچی بک فیئر پہ, لاہور بک فیئر پہ, یہاں ایکسپو میں ہوتا پھر ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوقیہ خریدتے ہوں اور پڑھنے کی زحمت سے. یہ علی اکبر ناطق کی پتہ نہیں کتنا ایڈیشن آ گیا, وہ بیسٹ سیلنگ آتھر ہے اس وقت پاکستان کا. علی اکبر ناطق, نولکھی کوٹھی. یار مینوں دکھ ہی رہنا رانا صاحب, ویسے یہ ہے بیٹا, بڑیاں کتاباں پڑھنیاں سی, بس میں پڑھائی تو یار ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ. بڑی بڑی گہری گل لکھی ہوندیاں, ہن سمجھ آنی شروع ہوئی ماڑی ماڑی. تو آڈیو سنو نا. آڈیو میں ہن کتے والی شروع کرنی ہے اگوں. میں سمجھا کہہ رہا ہے انہوں نے میں کتے والی کرنی ہے. میں نے یہ سارے ناولز 70s میں پڑھ رکھے ہیں, کہ بعد جو آتے رہے وہ کوشش کرتا رہوں, کیونکہ یہ 80s تک یہ سلسلہ رہا ہے. اس سے بعد بھی رہا ہے, مظہر کلیم سمیت دوسرے لوگوں نے لکھا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مظہر کلیم نے لکھنا ہے, لیکن بہت فرق ہے دونوں, بہت فرق ہے. ابن صفی کی بات ہی اور تھی. اچھا جی, ISI کی معاونت بھی کرتے رہے ابن صفی, جاسوسی کے حوالے سے, کیونکہ بہت چیزوں پہ نظر تھی ان کی. انہوں نے جاسوسی لٹریچر پڑھا بھی بہت تھا. جیسے ایئن فلیمنگ تو خود کام کرتے تھے مرینز کے اندر, انٹیلیجنس سروس میں تھے. اچھا, ابتدان بہت برا سمجھا جاتا تھا ابن صفی کی تحریروں کو, اور جو اس دور کے بڑے کانسٹیپیٹڈ سے, وزادار سے ادب پرست لوگ تھے, وہ کہتے تھے یہ تو او بھائی یہ کیا لکھ دیا ہے, جس طرح تم کہتے ہو بھائی یہ, وہ کہتے تھے یہ اوباش نوجوانوں کا لٹریچر ہے. اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ انتہائی پاپولر ہو گیا وہ. ویلکم بیک جی. خبر ہے کہ ٹرک سے ہزاروں پاؤنڈ چوئنگم چوری کرنے والے چند گھنٹوں بعد دھر لیے گئے. ہزاروں پاؤنڈ, 30,000 پاؤنڈ کی یہ چوئنگم تھی. سر یہ کہاں کا واقعہ؟ گلاسٹر. ਇਹ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ. ہاتھیاں واسطے کیا ہوگا, ٹرک لوڈ پورا جا رہا تھا جس میں سے 60 کارٹنز. وہ کہتی میں تھوڑی دیر کے لیے اونگنے کو رکی ہوں, وہ لے بائے ایریاز جہاں ہوتے ہیں. پھر میں نے کچھ کھایا پیا, میں روانہ ہونے لگی تو مجھے شک پڑا کہ اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کی گئی ہے. میں نے دیکھا تو 60 کارٹنز مسنگ تھے. تو 30,000 پاؤنڈ. اسی وقت اس نے رپورٹ کیا, پولیس نے CCTV فوٹیج دیکھی, اور قریبی ہائی وے پہ وہ تم سے بھی زیادہ نالائق تھے چور, پکڑے گئے تم سے زیادہ. جب میں تم کہتا ہوں نا ادھر منہ کر کے, تو مراد تم دونوں ہو. نہیں ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ. ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਬਹਿ ਗਏ. نہیں, ابھی جا ہی رہے تھے ਪੈਦਲ ਸਨ. ہائی وے پہ. نہیں, ہائی وے کے اوپر پیدل جاتا ہے کوئی, تم خود بتاؤ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. نہیں جاتے یار. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? موٹر وے پہ کبھی دیکھا ہے؟ ਮੋਟਰਵੇ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਵੇ پاکستان بھی میں جاتے اس ہیں. کو موٹر وے کہتے ہیں, باہر وہ ہائی وے ہوتی ہے. ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਪੇੜਾਂ چپونا پا. اسلام آباد میں 2021 کی بات ہے, 16 کروڑ روپے کا لیسن نیشنل ایگریکلچرل انسٹیٹیوٹ سے غائب ہو گیا. 16 کروڑ روپے کا لسان نہیں خالی. گارلک غائب ہی ہوا ہے. غائب ہی ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی چوری ہو گیا. چوری کہاں ہوتا ہے, ہماری ملی بھگت سے ہوا ہے. ہلے ایسے کہ چلن والا. یہ میں پوچھ کے بتاؤں. زیادہ پریشانی کی, افسوس, دکھ کی بات یہ ہے کہ دن دہاڑے تم پتہ نقصان ہمارا ہوا ہے, وہ جی وہ ہم سے پورے کیے جائیں گے. ظاہری ਗੱਲ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ. ٹیکس پیئرز منی. اچھا جی, کو پتہ ہے کہ بعد میں کیا ہوا؟ کوئی سر انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی تھی, اور اس کے بعد ابھی تک کوئی فالو اپ. سال ہو گیا اس بات کو, تو کوئی فالو اپ نہیں ہوا. وہ ذمہ داران تو انہوں نے پکڑ لیے ہیں, یہ اس وقت ڈیوٹی تھی. نہیں, کوئی کنفیشن آیا ہو, کوئی حالات ایسے. اریسٹ ہو گئے ہیں. اس کے بعد تھا کہ وہ ڈفرینٹ چیزیں دیکھ رہے ہیں, انویسٹیگیشن جاری ہے, کورٹ میں کیس چل رہا ہے. جو تیسرا بندہ تھا اس کو سزا ہو گئی ہے, 2 کو وہ کنسیڈر کر رہے ہیں, کو اپیل چل رہی ہے. سارے جنہوں نے چنگم چوری کی تھی, یہ کہ چاہتے اچھا, چنگم کیا ہوتا ہے؟ چنگم چوئنگم جنہوں نے چوری کی ہے, یہ کیا چاہتے تھے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم اناڑی ہیں, انتہائی مقروض ہیں, حاجت مند ہیں,
बड़े दिन रैकी करते रहे, उसके ऊपर भी हमने पैसा गुल किया है। तो अब आके मौका मिला था, आपने आके पकड़ लिया, कोई शराफत है भला? सर मेरा ख्याल है इन्होंने खातून होने का फ़ायदा उठाया उसका। जी जी, खातून होने का या उसके बेहोश होने का, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, उनकी किस्मत में पकड़े जाना था, पकड़ा। जैसे वजीरिस्तान में आज से 2 साल पहले की बात है, चलगोजे चोरी हो गए। चिलगोजे, और वो भी 1.5 करोड़ का चिलगोजा, ट्रक लोड ऑफ चिलगोजा। जिस गरीब ने लेना ही 100 रुपए का इन्ना को। अच्छा, ये हर चीज में मईशत को ले आता है, इन्ना को इन्ना। नहीं ये कईयों ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗੇ 17000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾ ਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਲਾਏਗਾ ਇੰਜ ਲਿਫਾਫਾ ਲਾਂਦਾ ਐਡਾ ਕੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੋਂ ਖੋਲਣਾ ਕਿ ਤੋੜ ਤਿਕੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਫੋਲਡ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਆਂਦਾ ਐਵੇਂ 17-18 ਦਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। सबसे ज़्यादा च्युइंगम अमरीकी खाते हैं। सन 2020 में ये 170 मिलियन डॉलर्स की च्युइंगम खा गए। सर जॉस की बेस्ट एक्सरसाइज है च्युइंगम। जी जी, और अगर आपको अतिसार है ना तो फिर भी आप खाते रहें। अतिसार की बहुत ज़्यादा बोलने की बीमारी। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 2-3 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਬਸ ਚੂਇੰਗਮ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਪ ਹੋਣੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ। यहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता च्युइंगम खाने को। एक मुल्क है जहाँ बैन है च्युइंगम का इस्तेमाल, उसके ऊपर जुर्माना है, सिंगापुर। 200 से $300 जुर्माना है। आप खा के दिखाएं। सर वजह क्या है? जिस तरह दुबई में पान खाने पर पाबंदी है, क्यों? दुबई वालों को पान से नफरत है क्या? आप पीक के साथ तबाही और बर्बादी कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट की। इसी तरह च्युइंगम भी यही हरकत करती। ਚਿੰਗਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਚੂਇੰਗਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਮੜ ਗਈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। उसके ऊपर क्या करते हैं, आइस क्यूब होता है ना, बर्फ, हाँ वो लेके उसको थोड़ी देर रब करें, वो जम जाती है, फिर कड़क करके उतर आती है। ਇੰਨੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚਿੰਬੜਦੀ ਨਾ। सर हमारे इलाके में जिस थाने में मेरी सिस्टर है उसके मुतलका एरिया में चोरी हुई है ईद से 2 दिन पहले। एक भैंस चोरी, अच्छी खासी तगड़ी भैंस थी, वो चोरी हो गई है। उसके जो मालकान है उन्होंने रपट दर्ज कराई, सारा दिन ढूंढते रहे, तो शाम को वो भैंस मिल गई है। तो उसके गले में एक टाकी बनी हुई थी, उसमें एक चिट थी। तो डाकू ने जो अगवा करके ले गए थे भैंस को, उन्होंने लिखा है कि हमारी मजबूरी थी, हम इसको ले गए, लेकिन डाले वाले ने किराया ज़्यादा मांगा है, तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। तो जिसकी है वो ले जाए। वाह, ਗਰੀਬ ਚੋਰ ਸਨ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਚੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। गरीब, नादार, नालायक, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। वो काम क्यों करते हो जो नहीं करना आता? सर इसी तरह मैंने एक खबर पढ़ी थी कि एक चोर ने स्मार्टफोन चुराया, तो बाद में जब उसको समझ नहीं आया तो फिर उसने सॉरी के साथ वापस भेज दिया। और एक सर इंग्लैंड का भी वाकया था, एक आदमी ने फरारी चोरी की और पकड़ा इसलिए गया कि उसको पता नहीं था कि पेट्रोल कहाँ डलता है इसमें। बहुत अच्छी। वो पिछले दिनों कनाडा में हमने राइड ली उसकी, ये जो टेस्ला की, तो लड्डू साथ साथ था। लड्डू कहता जी ये ज़रा, वो खड़ा था तो उन्होंने खोला ना आगे से बोनट, तो हैरान, कहता इंजन कितना, कहता इंजन कितना। ਵੈਸੇ ਸਰ ਹੈਰਾਨਗੀ, ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਵੀ हैरान ਹੋਇਆ वैसे। सर पेट्रोल से अच्छा शूट है इसका, इलेक्ट्रिक का। फ्यूचर इसी का है। यस, आप देख लीजिएगा अगले 10 साल में भरमार हो जानी है इसकी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। 2, 2.5, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ 10-12 ਲੱਖ रुपए ਦੀਆਂ, 14 ਲੱਖ। वो एक बिल्कुल अलग बात है। ये फैशन के तौर पे, चॉइस के तौर पे नहीं किया जा रहा, ये आपकी मजबूरी है। आपके पास फॉसिल फ्यूल होगा ही नहीं, फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहा है। और उसके बाद पता है किसकी बारी है? किसकी बारी? पानी। पानी की। ਪਾਣੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ओहो, अल्लाह, पानी मिलेगा ही नहीं पीने को। ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਣਾ ਕੀ? ये सोचने की बात है। सर वैसे पानी बड़ा ज़ाया होता है। अब देखें कितनी बारिश हुई, हर साल होती है, पानी ये ज़ाया हो जाता है। लैक ऑफ प्लानिंग। अगर प्लानिंग की जाए ना तो ये तो मसला ही कोई सर नहीं। ये कब होगा, कब इस होगा? पानी, हमारा निज़ाम इंसराम सिर्फ करप्शन का शिकार ही नहीं, इनकैपेबिलिटी, इनकैपेसिटी, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। एक चीज़ जो सरबसर मुमकिन है, इंतहाई आसानी से, मैं कनाडा अमेरिका जाके बड़े गौर से देखता हूँ कि यार ये मसाइल, ये हमारे यहाँ भी बिल्कुल ऐसे हैं, और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने टैकल किए हुए हैं। यानी टिम हॉर्टन्स जाएं तो एक तवील कतार है कि कतार के बगैर और चारा कोई नहीं। अब अगर आप गौर करें तो आखिरी बंदे की भी बारी आ जाती है, लेकिन अगर ये हमारे यहाँ होता
تو کسی کی بھی باری نہ آتی. ਇਹਨਾਂ ਟੀਮ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਢਾ ਦੇਣੀ ਸੀ. ٹم ہارٹنز بھی ٹھا دیتے, سارا بھی مکا دیتے. یہ جو پانی ہے نا, اس کو سٹاک کرنے کے طریقے ہونے چاہیے. جس طرح بڑا آسان ایک طریقہ کسی نے بتایا تھا تھر پارکر والوں کو, کہ آپ پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں. آپ ایک کام کریں, آپ اپنی چھتوں کو ٹینکیاں بنا دیں. ਬਹੁਤ واہ انہوں نے چھتیں ٹینکی, وہ ٹینکرز بن گئے اور مسئلہ حل ہو گیا. پھر وہی پانی وہ آپ پاشی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, کہ چھوٹے چھوٹے کچن گارڈنز بنا رکھے ہیں انہوں نے. کہاں ایک وقت تھا کہ, لیکن سب نہیں کرتے. ایک دو بستیاں ہیں جنہوں نے ماڈل کے طور پہ کیا, اور باقی کون کرے جی, اب کون کرے. ہمارے ہاں یہ کہ بس آپ پہ ہی سارا کچھ ہو جائے. ہم نے تردد نہیں کرنا. اپنے حصے کا ایک قدم جب تک آپ نہیں چلیں گے, وہ 99 قدم جو اللہ تعالیٰ نے اٹھانے ہیں نا, وہ اس سے مشروط ہیں. اپنا ایک قدم تو اٹھاؤ نا, پھر اس کی رحمت کا انتظار کرو. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. جی, خبر ہے کہ نجی ٹی وی چینل کی رپورٹر نے نوجوان کو تھپڑ دے مارا. وہ کہتی ہے میں رپورٹنگ کر رہی تھی اور پیچھے ایک فیملی کھڑی تھی جس کو بار بار تنگ کر رہا تھا یہ بندہ, اور میں دیکھ رہی تھی. منع کرنے کے باوجود باز نہیں آ رہا تھا. میں ادھر مصروف تھی کام میں, اور میں نے ٹھان رکھی تھی جو ہی مجھے فرصت ہوئی میں اس کی گوشت مالی کروں گی. لیکن بہرحال تھپڑ جڑ دینا بڑی گل, یہ حتمی اقدام ہے. بڑی اسموتھلی اس نے سائن آف کرتے کرتے چلتی اسکرین پہ بغیر دیکھے اس کو تھپڑ دے مارا. بڑا کمال دیا تھا. کہنے کو تو ایک کمال ہے, لیکن اٹ از ناٹ گڈ. آف کورس, لیکن بہت بری بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ آپ کو آگے سے تھپڑ دے مارے, اور آپ نے تو احتجاج رجسٹر کروایا نا, اس کو ایک طرح سے ایڈمانش کیا, پنش کیا اتنا, وہ اگر مارتا تو یہ ضرب کاری شمار ہوتی. آپ کا جبڑا ٹوٹ سکتا تھا, آپ کو بڑی سنگین چوٹ لگ سکتی تھی. میں نے پچھلے دنوں ایک ہمارے اپنے حلقہ احباب میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک خاتون نے, جو پڑھی لکھی خاتون ہے, اس نے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر ایک آدمی کو تھپڑ دے مارا. اس نے بالکل اسی لمحے اس سے کچھ 10 گنا زیادہ زور سے نہ صرف تھپڑ بلکہ تھپڑوں کی بارش کر دی, اور یہ ویڈیو کے اوپر موجود ہے. اب عدالت میں جب معاملہ جائے گا, قاضی کے سامنے جب یہ بات جائے گی, تو لامحالہ ہی پوچھا جائے گا کہ بی بی آپ نے تو نہیں مارا تھا اس کو. وہ کہتا ہے پہلے اس نے مارا تھا. تو آپ کیا کہیں گے آگے؟ یا تو آپ جھوٹ بولیں, اور جو ہی آپ نے کہا جی پہلے میں نے مارا تھا, بات تو پھر برابر ہوگی. اس لیے یہ جو ہاتھ پیر کا استعمال ہے نا, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ اسے منہ سے تنبیہ کریں اور کیمرے کے اوپر کریں, وہ وائرل کر دیں کہ دیکھیں یہ گھٹیا حرکت یہ بندہ کر رہا تھا, اور منہ سے جو مرضی کہیں. ہاتھ پیر کا استعمال اوائڈ کریں. یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ لاہور. اچھا بھی فیملی دا میں ہوں سنیا میں ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ. ہاں, اس لڑکی نے بعد میں اپنے انٹرویو میں کہا تھا فیملی کو تنگ کر رہا تھا, لیکن وہ لڑکا خود سامنے کھڑا تھا, لائک کیمرے کی طرف اس کی بیک. ہاں, اس کو لڑکی ਗੱਲ شروع ਕਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀ. یہ اور زیادہ بری بات ہے سر لڑکا چپ کر کے کھڑا تھا, دیکھ رہا تھا کہ فیملی کو بیچ میں, بھائی وہ سامنے اگر آ رہا تھا یا تو تم منع کر دیتی. ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣਾ بقاعدہ کام تے لگا سی. کیونکہ وائرل تو صرف اتنا سا کلپ ہوا نا جس میں اس نے مارا ہے, اس کے آگے پیچھے کی ہاں, آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور. اور اگر نہ ہوتا تو وہ لڑکا میڈیا پہ آتا اور بتاتا. میرا خیال ہے اس کی سبکی اتنی ہوئی ہے تھپڑ کے بعد کہ وہ کینیڈا چلا گیا ہوگا. تھپڑ کھا کے بندہ کینیڈا چل جاتا اگر ویزا لگا ہو تو. میں نے آپ کے ساتھ جانا, آپ نے وعدہ کیا, پرومس کیا. میرا کام تمہیں ویزا لگوا کے دینا. اگوں آپ جانا بیٹا 6.5 لاکھ دی ٹکٹ ہے, وہ میں ہی لے کر دوں گا جب شو کرنے جائیں گے, پروڈکشن کے لیے جائیں گے. اب تمہارا کیا ہے, تم کہو جی نہیں جی وہاں پہ مجھے ونٹر اولمپکس دکھانے لے جائیں. پھر ਮੈਨੂੰ پتہ ہے نا چیزاں دا اتھے کہ میں پارٹیسپینٹ کی. ونٹر کہتے ہیں سردیوں کو, سردیوں کی گیمیں اولمپکس, یو نو. ونٹر میں تھوڑا کام ونٹر میں تم نے کیا ہوا ہے. توبہ دا مقام ہے اتھے بھی. زیمبیا میں ایک نیوز اینکر اپنی قسمہ پرسی بیان کرتے ہوئے اپنی کم تنخواہ کا تذکرہ کہ ہمیں بہت تھوڑے پیسے دیے جاتے ہیں, ہمارا بہت ہی برا حال ہے. تو اسے سی ای او نے بلا لیا. اس کا خیال تھا کہ میری
تنخواہ میں یکا یک اضافہ ہونے والا ہے، اس کو سیک کر دیا۔ 2019 میں ایک ٹی وی رپورٹر نے سیلاب رپورٹ کرتے ہوئے نیک ڈیپ پانی کے اندر جا کے رپورٹنگ کی، ہاں جی بڑا وائرل ہوا تھا یہ۔ میں ویکھیا سی۔ منیسوٹا میں ایک دفعہ چینل کے باہر کھڑا رپورٹر موسم کا حال بیان کر رہا تھا کہ کسی نے پہلے تو غور نہیں کیا کہ پیچھے کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، غور کرنے پہ پتہ چلا کہ وہ بینک رابری ہو رہی ہے، اور اسی کلپ سے وہ پکڑے گئے تھے۔ چور بھی انے ہون گے۔ اب اس بیچارے کو نہیں پتا تھا، بد نصیب کو، کہ میرے سامنے کیمرہ ہے۔ سر ایک جگہ منشیات جلائی جا رہی تھیں تو وہ رپورٹر کھڑا ہوا تھا تو اس کا دھواں اتنا آیا اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ رپورٹنگ میں تھا، بعد میں وہ جھومتا ہوا نشے میں چلا گیا۔ انہیں پھر اتنے رپورٹنگ کی تھی کہ پیڑے ایڈا سونا مال ساڑتا جی نام مولا۔ سارے صحافی اس طرح کے مار دھاڑ والے کام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پراپر ٹریننگ لے کر نہیں آئے ہوتے نا، کیونکہ جب سے یہ بھرمار ہوئی ہے یوٹیوب چینلز کی، جی جی ہر گھر سے تو چینل نکلتا ہے، جی، اور ہر گھر سے صحافی بھی نکل رہا ہے۔ تو وہ پھر جس کا جہاں سینگ سماتا ہے وہ بطور صحافی بھرتی ہو جاتا ہے۔ اس کے باقاعدہ کیننز ہیں، اس کے بڑے قوانین ہیں، اس کے آداب ہیں، اور کبھی جذباتی نہیں ہونا۔ یعنی آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے انٹرویو کر رہے ہیں، وہ اپنے حالات بیان کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو رونا نہ شروع کر دیں ساتھ۔ ایک بڑی مشہور ٹی وی اینکر تھی بیچاری، وہ کہیں وزٹ کرنے گئی غالباً سیلاب زدگان کو، ساتھ رونا شروع ہو گئی ان کے۔ یہ کام نہیں ہے آپ کا، آپ بالکل بے لاگ بات کریں، بس صرف پوچھیں فیکٹس کیا ہوئے ہیں، اپنے جذبات پہ قابو رکھیں۔ ظاہر ہے انسان پلاسٹک نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہی اگر کسی نے کوئی ٹیڑھی بات کر دی، کوئی ایسی بات کر دی جو خلاف واقعہ ہے، جھوٹ بول دیا ہے، بہتان لگا دیا ہے، آپ کے رستے میں حائل ہوا، آپ کے لیے نوائز کریٹ کی، آپ ایک کام کر رہی ہیں آپ کو ڈسٹرب کیا، یا کوئی بندہ بھی کام کر رہا ہے، جیسے چاند نواب بیچارہ تھک کے بیٹھ جاتا ہے، خوار ہوتا ہے، وہ تو اس کی قسم و پرسی اتنی لیجنڈری ہے کہ اس کے اوپر بجرنگی بھائی جان میں ایک کیریکٹر کریٹ کرنا پڑا اسے۔ نواز الدین صدیقی وہ کیریکٹر بن کے آیا۔ سر ویسے ایک نیوز کاسٹر، فیمیل نیوز کاسٹر تھی، اس نے اپنے شوہر کی موت کی خبر دی تھی اور روئی نہیں، وہ گھبرائی نہیں۔ پروفیشنلزم کی اگر بات کی جائے تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہاں ہے ایسا، ایک ایسی ہے جس نے کیمرے کے سامنے خودکشی کر لی تھی اور روئی نہیں، اور 4 سال بعد وہ فوٹیج ریلیز کی گئی، اس نے ماری گولی اور وہیں پہ ڈھیر ہو گئی۔ اچھا، کچھ لوگ بغیر ریسرچ کے جو ہی کیمرہ آن ہو اپنا کانفیڈنس شو کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، ریسرچ کر لو، پتہ تو کر لو کہ بات کیا ہے، یہ کس سے متعلق ہے، یہ بات ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ سنی سنائی کہ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر یہ کہانی کا جیسے فائل کا پیٹ بھرنا ہوتا تھا نا، اسی طرح سٹوری کا پیٹ بھرتے ہیں، دیٹس اٹ۔ یہ نہیں خیال رہتا کہ فائل تو چھپ جاتی ہے، یہ ہمیشہ بورڈ بن کے سامنے رہتی ہے۔ آپ نے اگر کوئی ہلکی بات کی، بغیر ریسرچ کے بات کی، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، آپ کو کوئی سیریسلی لے گا ہی نہیں۔ ویلکم بیک۔ خواتین و حضرات، نوحہ پیش کریں گی سائمہ ممتاز، کلام ہے جان ایلیا کا۔ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، فدا کرنے کو دین مصطفیٰ پر، فدا کرنے
दीने मुस्तफा पर अली अकबर सजाए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं। कदम दोशे नबुवत पर थे जिनके, कदम दोशे नबुवत पर थे जिनके, वो कांटों पर फिराए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं। जहाँ बेइज़्न आते थे न जिब्रील, जहाँ बेइज़्न आते थे न जिब्रील, वो काशाने जलाए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं। बिठाते थे नबी कांधों पे जिनको, बिठाते थे नबी कांधों पे जिनको, वो नेज़ों से गिराए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं। हुआ था जौन कायम जिनसे पर्दा, हुआ था जौन कायम जिनसे पर्दा, वो बाजारों में लाए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा रहे हैं। जफा के तीर खाए जा रहे हैं, बला के गम उठाए जा
कनाडा वाले शोज का इंतजार बहुत है सबको. वो क्या कोई हमने कोई सांप नहीं निकालना, सीधे सीधे से शोज हैं. वो क्या है, हमने अपने जितने भी वीलॉग्स बनाए हैं, जितने इनडोर आउटडोर हमने काम किए हैं छोटे मोटे सादा से तरीके के साथ, वो हम मंडे टू वेडनेसडे, कमिंग मंडे से शुरू कर रहे हैं.